اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان پروگرام قصاص الحق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم اس پروگرام میں 3 مزید پاروں کا ذکر کریں گے، پارہ نمبر 4، پارہ نمبر 5 اور پارہ نمبر 6۔ میں پھر عرض کرتا چلوں کہ ہم مختصراً صرف ان کی تشریح یا سمری بیان کر رہے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو اس میں آسانی آئے، مزید پڑھنے کا شوق پیدا ہو اور اپنی شوق کے ساتھ اس کو مزید پڑھے۔ باقی انشاءاللہ رمضان کے بعد آنے والے مزید دنوں میں مکمل جامع طریقے سے قرآن کے متعلق سیگمنٹ کے اندر تفصیلات اور معلومات بیان کی جائیں گی۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو جوائن کریں۔ چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ قرآن پاک کے متعلق کچھ انفارمیشن سٹارٹ میں دے دوں۔ اس کے ٹوٹل رکوع 540 ہیں، آیات 6666 ہیں جس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے حروف کی تعداد 3,23,760 ہے جس میں بھی چند انسوں کا جو ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں پارہ نمبر 4 کے سمری کی طرف۔ اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے محبوب چیز سچ اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کو بتایا گیا ہے، اور اس دعوے کو بیان کیا گیا ہے کہ محبوب چیز اللہ کے لیے سب سے زیادہ جو تمہارے لیے محبوب چیز ہے اس کو راہ میں خرچ کرنا اللہ کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اس بارے میں مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر، نیند اور آرام قربان کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اسی پارے میں حج بیت اللہ کے گھر کی طرف رغبت رکھنا، استطاعت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ لازمی، 5 سال میں ایک دفعہ خوشی سے جانا، حج کے متعلق بھی مسئلہ بیان کیا گیا۔ اللہ سے ڈرنے کا حق اس میں بتایا گیا کہ انسان کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرنی چاہیے، اور انسان کی موت جب بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ خیر کی طرف دعوت دینا، قرآن اس کے احکام اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا بھی اس پارہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ خیر کی کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اپنی استطاعت کے مطابق، جو سنا سکتا ہے، جو شیئر کر سکتا ہے، جو پڑھ سکتا ہے، جو بانٹ سکتا ہے، کسی بھی حال، کسی بھی طریقے میں، کسی بھی سٹیج میں جس میں آپ سیٹ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اس میں خیر کے کام کی دعوت دینی چاہیے۔ صبر اور تقوی، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ آزمائشوں سے نبٹنے کے لیے صبر اور تقوی کو اختیار کرو۔ تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا اور دوسروں کو معاف کر دینا اس بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک مومن کی جو شان بیان کی گئی ہے اس میں یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ شاکرین، شکر ادا کرنے والے، بڑے سے بڑے دکھ کو اللہ کی خاطر سہ جانا اور سب محبتیں قربان کر کے اللہ کے دین کا کام کرنا، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارہ میں ذکر فرمایا ہے۔ نرم خوئی، نرم دلی، ساتھیوں کی غلطیوں کو، ان کے اخلاص، قربانی اور ماضی کو کے کارناموں کو سامنے رکھتے ہوئے معاف کر دینا، بہت بڑا علم ہے۔ معاف کر دینا، عفو درگزر ایک بہت بڑا عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بیان کیا ہے، جس کی بہت زیادہ فوائد ہیں اور ثواب ہے۔ شہادت کی تمنا، اللہ کے پاس خاص زندگی، رزق پانے کا مقام شہادت کی دل سے تمنا اور دعا کرنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شہید ہونے والے کے درجات کے متعلق بیان کیا کہ اس کے کتنے عظیم درجات ہوتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کی تمنا اور دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ایک بہت اہم چیز، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید پر جمع ہو جانا اور اس میں اختلاف سے بچنا۔ بہترین امت کی علامات بھی اس میں بیان کی گئی ہیں کہ اپنے ارد گرد والوں کی فکر کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ جیسے کہ آج کل کے حالات چل رہے ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ارد گرد نظر رکھیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو مستحقین ہیں، ان تک اپنے حصے میں سے نکال کے کچھ نہ کچھ ان کو دیا جائے، ان کی مدد کی جائے، اور یہ خاص اللہ کی اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، نیکی دعوت دینی چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ ہم کسی بھی طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں۔ اس میں جنگ احد کا ذکر آیا گیا کہ مال کی محبت کی وجہ سے ناکامی ہوئی، اور کامیابی کے لیے خالصاً اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ مال کی حرص کے لیے اور لالچ کے لیے کام کرنا چاہیے، جس کا مسلمانوں نے بہت زیادہ نقصان بھی اٹھایا اس جنگ کے اندر۔ جنت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنت بے بہا کی قیمتی چیز ہے، حصول کے لیے صبر اور جہاد کرنا اس میں بتایا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ غم پہ غم، مضبوط بنانے کے لیے برداشت پیدا کرنا اور ایک کے بعد ایک سے گزر جانا بھی ایک مومن کی نشانیوں میں سے ایک ہے، شکر گزار بندے کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ احسان عظیم،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن، تزکیہ اور تعلیم، کتاب و حکمت کا ذریعہ بنا کر امت پہ پیش کرنا بھی ایک خاص عنایت ہے جو ہم مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے کی، اور جس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ دھوکے کا سامان، دنیا دھوکے کی چیز ہے، اس کے فریب میں آنے سے خود کو بچانا چاہیے، آخرت اور آگ کے عذاب سے بچنے کی فکر میں لگا رہنا چاہیے۔ ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش آخرت کی فکر کی طرف ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عمل ہمارے ایسے ہونے چاہیے جو آخرت میں ہمیں فائدہ دیں۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہر دشمن سے بے خوف ہونے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہی کرنا چاہیے۔ اور یہ کتنی عظیم دعا ہے جو نبیوں نے پڑھی، ولیوں نے پڑھی، بزرگوں نے پڑھی۔ حضرت ابراہیم کو جب کہتے ہیں آگ میں پھینکا گیا تو تب بھی انہوں نے یہی دعا پڑھی، اور اس کے بے پناہ فوائد بیان کیے گئے ہیں جو نیکسٹ ہم کسی پروگرام میں اس خصوصیات کے متعلق بھی پروگرام کریں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آل عمران کی آخری آیات، ان کے ملنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور ان کی آیات پر تدبر کرتے ہوئے ان کی تلاوت کرنی چاہیے، بار بار شوق کے ساتھ ان کو پڑھ کے تلاوت کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی کے متعلق بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی خاطر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قطع رحمی سے بچنا چاہیے۔ قطع رحمی ایک عظیم گناہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، ہمسایوں سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے۔ ایک سے زیادہ نکاح ضرورت کے تحت عدل کی شرط کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی۔ وراثت کا اس میں بیان ہوا کہ وراثت اللہ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق ہر ایک کو اس کا مقرر حصہ دینا، اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ کی گنجائش، توبہ کا بھی بیان اس میں دیا گیا ہے کہ نادانی یا جہالت سے غلط کام کر لینے کے بعد فوراً توبہ کرنا اور دیر نہ کرنا۔ موت کا وقت آ جانے والی توبہ قبول نہیں ہوتی کا بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی انسان سے جب غلطی ہو جائے تو اسی ٹائم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور دعا کرے کہ دوبارہ اس طرح کا کام اس سے نہ سرزد ہو، اور جب موت کا وقت آ جائے یا موت کی آخری ہچکی آ جائے اس ٹائم جو توبہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ معروف برتاؤ، گھر میں خواتین کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اچھا سلوک کرنا، بلا وجہ دست اندازی سے بچنا، علیحدگی کی صورت میں دیا ہوا نہ واپس نہ لینا۔ اس میں عورتوں کے حقوق کے متعلق مکمل بیان کیا گیا ہے کہ گھر کے حالات میں ان کو کس طرح رکھنا ہے، اگر علیحدگی کا کوئی خدا نخواستہ مسئلہ بن جائے تو ان کو کس طرح خیر کے ساتھ ان کو علیحدگی کرنی، اور کسی قسم کی تنگی ان کے لیے نہیں رکھنی۔ حرمت والے رشتے، اس میں حرمت والے رشتوں کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس پارہ میں رشتوں کے تقدس کا رکھنا اور ان کی حرمت کا خیال رکھنا، ماضی میں جو ہو چکا اس کا اعادہ نہ کرنا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پارہ نمبر 5 کی۔ اس میں محسنات کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کے تحت شادی شدہ عورتوں اور دیگر مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اس میں اس کا حکم ہے چوری چھپے دوستی، نکاح کے بغیر مرد عورت کا تنہائی میں ملنا، ایک دوسرے کو چھونا یا دوستی کرنا منع ہے، اس میں بیان کیا گیا۔ اسی پارہ میں قتل نفس، مشکلات کا علاج خودکشی نہیں، خودکشی کرنے والا جہنم کی آگ کا اعادہ کرتا ہے، یعنی اس میں خودکشی کرنا حرام بیان کر دیا گیا۔ نکاح کا اس میں بیان ہوا ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ سے صرف نکاح ہے جو ایک سنجیدہ معاشرتی معاہدہ ہے۔ باطل طریقے سے مال کھانا، رشوت، غصب، دھوکے، چوری، ڈاکے، زیر اندوزی کے ذریعے ناجائز منافع کمانا حرام ہے۔ ذخیرہ اندوزی جس کا آج کل دور ہے، ان حالات میں سب سے زیادہ فائدہ ہی ذخیرہ اندوزوں نے اٹھایا جس کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کبائر سے بچنا، اس کے اوپر بھی ایک مکمل پروگرام کیا جائے گا کبائر کے اوپر، لیکن اس میں جو کبائر میں جو چیزیں شامل، اس میں سب سے پہلے شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی حاجت روا سمجھنا یا ضرورت پوری کرنے والا سمجھنا، سب سے بڑا شرک۔ قتل، والدین کی نافرمانی بہت بڑے کبائر میں آتا ہے۔ دیگر کبیرہ گناہ سے بچنے کی، جھوٹی رشتے معاف کرنا کبائر کے اندر۔ مسابقت، مرد و عورت کے درمیان بناوٹ، صلاحیت کا فرق رکھا، اس کے لیے سوائے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں۔ قرآن نے آسیہ اور فرعون کو اسی فرق کی بنیاد پر علیحدہ کیا۔ قوام، مرد قوم یعنی معظم ہے، جسمانی قوت اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ نیک عورت کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ معروف میں شوہر کی فرما بردار اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عصمت کی حفاظت کرنے والی۔ اچھا برتاؤ کا حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کے بعد بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ضروری ہے۔ دکھاوا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، بخیل جو کہ خود نمائی کے موقع پہ خوب خرچ کرے، شرک خفی سے روکا گیا ہے۔ ایسا مال جو خود نمائی کے لیے
بیان کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ امانت اور انصاف، امانت ایک حق ہے جس کو متعلقہ افراد کو ادا کرنا شرعی ضابطہ ہے، اسی طرح لوگوں کے درمیان عدل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ عمل، اس میں معروف میں امیر کی بات ماننا اخلاقی شرعی ذمہ داری بیان کیا گیا ہے۔ جو آپ کا امیر ہو اس کی بات ماننا بھی ہمارے لیے شرعی اخلاقی طور پہ ہمارے لیے اختلافی امور، اسی طرح ہر اختلافی معاملات میں نبی کریم کو فیصلہ کن ہستی ماننا اور ان کی تعویل سے بچنے کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ پاک باز رفیق، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین رفاقت پا سکتے ہیں۔ دو راہیں، اہل ایمان اللہ کی راہ اور اہل کفر طاغوت کی راہ میں انتہائی مسلم مقصد کے لیے بے بیکار رہتے ہیں۔ غلطی کا احساس، کوئی برائی یا مصیبت پہنچے تو اپنی غلطی کے بارے میں سوچنا اہم ہے۔ سلام، یہ اسلامی شعار ہی نہیں اللہ کا نام بھی ہے، اس لیے جو سلام کرے اس جیسا اس کے لیے بہترین جواب دینا چاہیے۔ اس میں سلام کا بھی مطلب ہے۔ قتل مومن اللہ کے نزدیک دنیا کی تباہ کر دینے والی سب سے زیادہ اور جہنم کی سزا اس کے لیے بیان کی گئی ہے، قتل کرنا کسی مومن کی۔ ہجرت ایک بہت عظیم عمل، بہت برکت والا ہے عمل، اللہ کے اطاعت کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے فراخی ہے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ کر بھی ہجرت کا اجر پا سکتے ہیں، یعنی ایک بندہ جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دے وہ بھی ہجرت کا اجر پا سکتا ہے۔ اسی پارہ میں نماز کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے کہ نماز وقتی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، البتہ حالت سفر میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے، جنگ کی حالت میں نماز خوف ادا کی جا سکتی ہے جس میں اس کا تفصیلی بیان ادا کیا گیا ہے۔ ذکر الہی، نماز کے بعد کھڑے رہنا، بیٹھے، لیٹے، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے ہم جس بھی حال میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی۔ سرگوشی، صدقہ، نیکی یا اصلاح کی بات کے لیے سرگوشی ہو سکتی ہے، غیبت، چغلی، حسد کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، سرگوشی کرنے سے منع کیا ہے، ویسے بھی اخلاقی طور پہ ایک بری چیز ہے۔ صلح میں خیر، شوہر و بیوی میں رنجش ہو جائے تو حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لینا بہتر ہے اور یہ عمل اللہ نے پسند کیا گیا ہے۔ آخرت کا ثواب، جلد باز طبیعت کی وجہ سے صرف دنیا میں بدلہ چاہنا کوئی عقلمندی نہیں بلکہ آخرت پر نگاہ رکھتے ہوئے کام جاری رکھنا چاہیے، یعنی ہر کام کا اجر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کب دینا ہے، دنیا میں دینا ہے یا آخرت میں دینا ہے، اس لیے ہمیں اپنے کام کو انجام دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا جزا مانگنی چاہیے۔ شعوری ایمان، اہل ایمان اپنے ایمان کو تازہ رکھیں اور اپنے عمل کرتے رہیں۔ مذاق کی مجلس، جن مجالس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بیٹھنا جائز نہیں، اس کو بہت سختی سے منع کیا گیا ہے۔ عزت، دنیا میں عزت چاہنے کے لیے دین کو قربان نہ کرنا، اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ نفاق کا علاج، توبہ، اصلاح، اللہ کی مضبوطی سے پکڑنا، نہ اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جانا نفاق کا بہترین علاج بتایا گیا۔ اس میں منافق کی تعریف بھی کی گئی ہے، منافق لوگ کون ہیں؟ نماز میں سستی کرتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں اور شک میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے پتہ نہیں قبول ہوگا یا ایسا کوئی اثر بھی ہوگا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں صرف یہ 2 پارے ہی کور ہو سکے ہیں، 4تھا اور 5واں پارہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 6ویں اور 7ویں پارے کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔